اللہ من کرہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس عزا معصومہ عالم کی شہادت کے موقع پر اس مقدس بارگاہ میں منعقد کی جاتی ہیں، اور میرے لیے یہ امر باعث سعادت ہے کہ کچھ گزارشات عرض کی جائیں. جو حضرات کل مجلس میں موجود تھے تو کل کی مجلس کو متصل کرنا چاہتا ہوں اگر آمادہ ہیں. جو حضرات کل تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو آیہ تطہیر ہے، آیہ تطہیر جسے کہتے ہیں، یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کو پاک کرنے والی آیت نہیں ہے. پھر دہرا رہا ہوں، آیہ تطہیر اگر، کیونکہ مجھے 11 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، لیکن میں سید ہوں، ظاہر ہے کہ کوئی ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگے تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں. تو ذاکر صاحب نے اجازت مانگی تو ظاہر ہے کہ ہماری دادی کا ذکر ہے، تو میں ظاہر ہے کہ نہیں منع کر سکتا. حالانکہ مجھے کمالیہ جانا ہے، کافی لمبا سفر ہے، تو میں بسم اللہ کوشش کروں گا کہ کچھ گزارشات عرض کی جائیں. اجازت ہے؟ مولا سلامت رکھیں. بہت زیادہ زحمت نہیں ہے، اب بزرگ ذاکر تشریف لائے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مطالب عرض کیے جائیں. اگر سب آمادہ ہیں، میں آیہ تطہیر اہل بیت علیہ السلام کو پاک کرنے والی آیت نہیں ہے، ان کے پاک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے خیال میں 4-5 سال سے تو ہم یہاں پڑھ رہے ہوں گے. کتنے سال ہو گئے؟ تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے قدر کی تو آگے بڑھوں گا، ورنہ 2 جملے مصائب کے، کیونکہ میں یہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا تو میری تو ڈیوٹی ہو گئی. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آیہ تطہیر اہل بیت علیہ السلام کو پاک کرنے والی آیت نہیں ہے، ان کے پاک رہنے کا اعلان کرنے والی آیت. میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا اعجاز صاحب کو سلامت رکھے. ان کو پاک رہنے کا اعلان کرنے والی آیت. پاک کی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے نجس ہو، پاک رکھی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے پاک ہو. اور فرما رہے ہیں، ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، علامہ ہلی علیہ رحمہ. علامہ ہلی ہی کو اصل میں علامہ کہا جاتا ہے. اب تو یہ لودھرا والے مجھ جیسے طالب علم کو بھی علامہ لکھ دیتے ہیں. اور فرما رہے ہیں، حالانکہ علامہ کا صحیح لقب ہے علامہ ہلی علیہ رحمہ کے لیے، جنہیں امام نے علامہ کا لقب عطا فرمایا. اور فرماتے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے. علامہ ہلی علیہ رحمہ کے بیٹے، ان کے اپنے فرزند علامہ کے بیٹے، وہ بھی عالم تھے. وہ ایک دن پوچھتے ہیں بابا سے کہ بابا یہ بتائیں کہ یہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ پھر دوہرا رہا ہوں، علامہ کے بیٹے نے، بچوں تم سمجھ رہے ہو، علامہ کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ آیہ تطہیر اہل بیت کو پاک کرنے آئی تھی، یعنی اس کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟
تو علامہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو؟ اب بتائیے، خود بھی عالم ہے، بیٹا بھی عالم ہے، اور وہ ایسا بیٹا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی کبھی. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نماز آپ کا بیٹا ہوں، میں خود طالب علم ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ جماعت کراتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، تو میں نماز پڑھتا ہوں. کہا نہیں، میرے سوال کا جواب دو، کہاں پڑھتا ہوں. کہا کہ یہ بتاؤ نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ سورہ توحید، نماز میں سورہ توحید پڑھتے ہو؟ کہ ہاں پڑھتا ہوں. کہ ذرا پڑھ کے سناؤ. اب انہوں نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. علامہ فرماتے ایک دفعہ پھر پڑھو. یہ پاکستان کے نامور ذاکر ہیں اور میں ایک طالب علم ہوں، دعا لینا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہوں گا. علامہ فرماتے ہیں ایک دفعہ پھر پڑھو. 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی بیٹے نے. علامہ فرماتے ہیں تم نے جو سورہ توحید پڑھی ہے اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کرو. اب انہوں نے اپنی زبان میں کیا، میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہہ دو میرے حبیب قل ہو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ یکتا ہے، احد ہے. علامہ فرماتے ہیں تمہارا سوال کیا تھا؟ کہ میرا سوال تھا کہ اہل بیت آیت کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے یا پہلے سے پاک تھے؟ علامہ فرماتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد کے نازل ہونے کے بعد ایک ہوا یا پہلے سے ایک تھا؟ خدا آپ کا سلامت رکھے. اللہ پہلے سے ایک تھا، یکتا تھا، یا آیت کے نازل ہونے کے بعد یکتا ہوا؟ بیٹا کہتا ہے علامہ صاحب بابا اللہ تو ہمیشہ سے یکتا ہے. کہا پھر قل ہو اللہ احد کیوں نازل ہوئی؟ کہا اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ احد ہے. فرماتے ہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آئی بات. اہل بیت یہاں آ کے پاک نہیں ہوئے ہیں، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ وہیں سے پاک بن کر رہا ہے. یا حال یا حال. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اب کیونکہ میں نے کل بہت سارے وعدے کر لیے تھے کہ کل میں یہ بھی بیان کروں گا، یہ بھی بیان کروں گا، یہ بھی بیان کروں گا، اور یہ ایک پرچہ بھی آ گیا ہے، تو بس میں عرض کر دوں کہ یہ 14 آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو بچانے کے لیے. اور فرما رہے ہیں یہ 14 اس کی یکتائی کو بچانے کے لیے آئے ہیں. 14 ہی اللہ کو یکتا ثابت کر سکتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کا عقیدہ تو اللہ کے پیر کا بھی ہے کہ جہنم میں نعوذ باللہ پیر ڈالے گا، اور جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوا کرتا. تو بس اتنا سمجھ لیں کہ توحید اگر کسی نے بتائی ہے، جملہ کہوں اگر اجازت دیں، 14 وہ ہیں جو اللہ بتاتے بھی ہیں، اللہ دکھاتے بھی ہیں، اللہ بچاتے بھی ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. میرے خیال میں اردو میری نہیں پہنچ رہی صحیح. اب سرائکی میں تو میں تقریر کر نہیں سکتا. یہ ظہور صاحب 2-4 دن مجھے کلاس دیں، مجھے پڑھائیں تو میں سرائکی سمجھ لوں گا کہ جناب بولنے لگوں گا. اب یہ کراچی آنے لگے ہیں ماشاءاللہ، غریب خانے پہ میں نے بلایا تھا تو اردو سب سمجھ رہے ہیں. اب جو ڈرامے دیکھتے ہیں، اللہ کو 14 وہ ہیں جو اللہ بتاتے بھی ہیں، اللہ دکھاتے بھی ہیں، اور اللہ بچاتے بھی ہیں. دلیل دے دوں، یہ پرچہ آیا ہے اس میں دلیل مانگ رہے ہیں تو دلیل دے دوں. بتاتے کیسے ہیں کہ اگر نبی نے نہ بتایا ہوتا، پوچھا تھا ایک دفعہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تو کب سے ہے؟ یا علی، نبی پاک نے ایک مرتبہ پوچھا تھا یا اللہ تو کب سے ہے؟ تو آواز قدرت آئی کنتو کنزن مخفین، یا علی میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ نے یہ نہیں بتایا میں کب سے ہوں، اس لیے کہ اس کے لیے کب اور جب نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب یہ ہمیشہ کو سمجھنے کے لیے بھی 14 کے دروازے پہ آنا پڑے گا. میں نے جملہ کہہ دیا. یہ ہمیشہ کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بھی ان کے دروازے پہ آنا ہوگا. کہا کہ
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا، تمہارے نور کو بنایا۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے اللہ تھا، تو لفظ کنتو استعمال ہوتا ہے پہلے سے ہونے والے کا اعلان کرنے کے لیے۔ یا علی، مولا علی نے پوچھا نبی پاک سے آپ کب سے ہیں؟ یا علی، نبی نے پوچھا اللہ سے آپ کب سے ہو؟ کہا کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا، پتہ اللہ کے ہونے کا تب چلا جب نبی نے پوچھا۔ مولا علی نے پوچھا یا نبی آپ کب سے ہیں؟ تو فرمایا میں اس وقت سے ہوں، کنتو، میں اس وقت سے ہوں جب سے آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت سے ہوں، اس سے بھی پہلے سے ہوں۔ اس کا مطلب نبی نے بھی نہیں بتایا کہ آدم آب و گل کے درمیان کب تھے، لیکن ہونے کا نبی کا پتہ چلا جب مولا علی نے پوچھا۔ اب پتہ چلا کہ لفظ کنتو ہونے کے لیے نہیں ہوتا، پہلے سے ہونے والے کے اعلان ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا نبی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کیوں کہا تھا من کنتو مولا ہو خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، بڑی مہربانی۔ اچھا، اکثر معذرت کے ساتھ اکثر میرے واعظین ترجمہ کرتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، غلط ہے ترجمہ۔ کنتو ماضی بعید کا صیغہ ہے، کنتو کانا یہ ماضی بعید کے پڑھے لکھے حضرات ہیں جو مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دعا ہے، کئی بچوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے خدا ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جن کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، جو بیمار ہیں خدا سب کو صحت دے۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں، جانتے ہیں آپ، مولانا شہنشاہ نقوی، وہ بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے تھے، میرے والد صاحب بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے تھے، خدا سب کو صحت عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو لفظ کنتو ہے نا، یہ کانا سے نکلا ہے۔ اب میں گرامر پوری یہاں نہیں پڑھ سکتا، ٹائم کم ہے، لہٰذا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی غدیر میں بتا رہے ہیں کہ علی کو میں نے غدیر میں مولا نہیں بنایا، علی تو پہلے سے مولا ہے، آج تو میں اعلان کر رہا ہوں۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ 14 اللہ بتاتے بھی ہیں، 14 نہیں اللہ کا بتایا ہے۔ نبی نے پوچھا کب سے ہے تو بتایا نا، اور 14 اللہ دکھاتے بھی ہیں اور اللہ بچاتے بھی ہیں۔ میں اکثر 16-17 سال سے اور کینیڈا اور 24 سال سے امریکہ جاتا ہوں مجالس پڑھنے، تو وہاں کینیڈا میں ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ جناب یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کربلا کیوں جاتے ہیں، اربعین پہ خاص طور پہ مشی کرتے ہیں، کربلا کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں میں ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ یا علی، تھوڑا سا جاگ جائیں، میں ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو اب وہی حیرت سے پوچھ رہا ہے یا علی کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ پہلے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، پھر مولا نے فرمایا کہ میں ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو کہتا ہے کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو مولا جواب میں کیا فرماتے ہیں، میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بڑی مہر۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب میں جملہ کہوں، جب اس بچے نے سوال کیا کہ جناب یہ کیا کرنے جاتے ہیں کربلا، اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، 3-3, 4-4 کروڑ کی تعداد میں کربلا جاتے ہیں۔ حالانکہ کربلا چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اس میں اتنے سارے لوگ کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے 2 موقعوں پر، اجازت ہے، اللہ نے 2 موقعوں پر زمین کو بھی بڑا کیا ہے، سورج کو بھی روکا ہے۔ اور نہیں فرما رہے، 2 موقعوں پر زمین کو بھی بڑا کیا ہے، سورج کو بھی روکا ہے۔ ایک غدیر کے دن سورج کو بھی روکا ہے، زمین کو بھی بڑا کیا ہے۔
ایک عاشور کے دن سورج کو بھی روکا ہے، غدیر زمین کو بھی بڑا کیا. دو موقع ہیں. خدا سلامت رکھے. علی خدا آپ کو سلامت رکھے. جو جانتے میں یہاں 5-7 سال سے پڑھ رہا ہوں، اور کہا کہ جناب میں نے اس بچے سے کہا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں جو کربلا جاتے ہیں نا لوگ، یہ دل کی آنکھوں سے کربلا جا کر مولا حسین کی زری پر جا کر دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے جاتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. لہٰذا یہ 14 وہ ہیں، کیونکہ یہ سوال آ گیا تو میں نے عرض کر دیا کہ جو اللہ بتاتے بھی ہیں، اللہ دکھاتے بھی ہیں، اور اپنی قربانی سے اللہ بچاتے بھی ہیں. اپنی اگر یہ قربانی نہ دیتے تو آج کون نماز پڑھ رہا ہوتا، کون اللہ کا نام لے رہا ہوتا؟ سارے کے سارے یزیدی ہوتے. یہ کربلا والوں نے ہی بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے، بچایا بھی ہے. تو بس اگر اطمینان ہو گیا ہو، جس نے پرچہ بھیجا، مجھے نہیں پتا کس نے یہ پرچہ دیا تھا، لیکن میں کل کی بات میں نے ایک موضوع چھوڑا تھا کہ میں ثابت کروں گا کہ بی بی کی چادر کے سبب نبی کا ذوف ختم ہوا. کل یہ میں نے ثابت کیا تھا کہ بی بی کی چادر اوڑھی نبی پاک نے تو سرکار کا ذوف ختم ہو گیا. اور میں نے اعجاز صاحب ایک مثال دی تھی کہ ان 14 کو موت نہیں ہے. کیونکہ یہ عین عدل ہے. جہاں عدلی عدل ہو وہاں موت نہیں ہوتی. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عین عدل ہے. ان کا بولنا بھی عین عدل ہے. آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں جملہ کہ ان کا کسی کو کاندھوں پہ بٹھانا بھی عدل ہے، ان کا کسی کو حجرے سے نکالنا بھی عدل ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے. خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ بڑی مہربانی. جہاں عدلی عدل ہو وہاں موت نہیں ہوتی ہے. یہ 14 عین عدل ہیں. اگر انہیں تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جاتا، نبی خود فرماتے ہیں اگر ہم 14 کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو. کیونکہ جہاں عدلی عدل ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی. جہاں افراط و تفریط ہوگا وہاں موت ہوگی. ہم میں افراط و تفریط ہے، 14 میں عدلی عدل ہے. میں نے کل مثال دی تھی، جس 14ویں کو، جس 12ویں امام کو، 14ویں معصوم کو تلوار اور زہر نے ابھی تک نہیں چھوا، وہ ابھی تک زندہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے اگر 14 کو میں سے 13 کو تلوار و زہر نہ چھوتا تو وہ بھی ایسے ہی رہتے. تو کل نفس ذائقۃ الموت ضرور ہے، لیکن کیونکہ یہ 14 عین عدل ہیں. مثال دی تھی میں نے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ جناب بی بی کے چادر کے سبب سے نبی کا ذوف ختم ہوا تھا. محسن نے یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا کہ جھولے سے ثابت کریں گے کہ شہزادہ علی اصغر کے جھولے سے کیسے شفا ملتی ہے. تو بس ثابت کر دوں 2-4 جملوں میں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا نامور ذاکر تشریف فرمائے تو میں بس ایک مثال دے دوں اگر اجازت دیں. بچوں سے پوچھیں کہ فطرس کا نام سنا ہے؟ بتاؤ بچے، سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ فطرس فرشتہ تھا. نہیں مولا سلامت رکھیں، مولا عزت دیں. بس 5-7 منٹ کے فضائل اور 2-3 منٹ کے مسائل انشاءاللہ. پھر آئیں گے، رجب میں آ رہے ہیں، پھر آ جائیں گے. کوئی مجلس رکھ لیجئے گا، بغیر لفافے کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا ذکر ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس بچے نے ذی الحج میں بھی دعوت دی ہے تو کوشش کریں گے ذی الحج میں بھی حاضر ہوں گے. تو میں بس یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، فطرس سنا ہے نام؟ فطرس ایک فرشتہ تھا جس کی ڈیوٹی تھی عرش کا طواف کرنا. اس کی ڈیوٹی یہی تھی، وہ عرش کا طواف کرتا تھا. فرشتے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اس کے باوجود دروازہ سیدہ پر روٹی مانگنے آتے ہیں. یہ حال میں نے تو جملہ کہہ دیا.
خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ کیوں اللہ نے یتیم و مسکین و اسیر بنا کر بی بی کے دروازے پہ بھیجا کہ جا کے روٹی مانگو؟ وہ تو روٹی کھاتے ہی نہیں ہے۔ یہ حالی فرشتے تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے، پانی پیتے ہی نہیں ہے، ان کی غذا درود آل محمد ہے۔ اور فرمائے ان کی تسبیح، ان کی پیاس بجھتی ہے آل محمد پہ درود پڑھنے سے، تو وہ جب کھاتے نہیں ہے تو دروازے پہ کیوں بھیجا؟ تو حکمت یہی تھی جو معصومین نے بتائی کہ یہ فرشتوں کو دروازہ سیدہ پر روٹی مانگنے کے لیے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ جنہیں کھانے کی احتیاج ہے، یا علی جو انسان کھانا کھانے کی احتیاج رکھتے ہیں، میں اور آپ، انہیں سبق دے دیا جائے کہ اگر رزق میں وسعت چاہیے تو دروازہ سیدہ پر آنا ہوگا۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، یا علی بڑی مہربانی۔ یا علی تو فرشتے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، رکوع میں جو ہے وہ ہمیشہ رکوع میں، جو سجدے میں ہمیشہ سجدے میں، جو قیام میں وہ ہمیشہ قیام میں، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ فطرس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ عرش کا طواف کرتا تھا، عرش کا طواف، مجھے سنو بچوں، آپس میں نہیں بولو، یہ عرش کا طواف کرتا تھا فطرس۔ ایک دن طواف کرتے کرتے اچانک کیا سوجی، انگڑائی لی اور کہا مم مثلی، یا علی ہے کوئی میری مثل؟ آواز قدرت آئی، تم نے یہ کیسے سمجھا کہ تمہاری مثل کوئی نہیں ہے؟ تمہیں کیا پتا میں نے تم سے پہلے کیسے کیسے نور بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ تمہاری کوئی مثل نہیں ہے؟ مم مثلی کہ میری کوئی مثل نہیں ہے۔ عرش کا طواف کرتے ہو، تم کہہ رہے ہو میری کوئی مثل نہیں ہے، مم مثلی کوئی ہے جو میری مثل ہو؟ اللہ نے بالوں پر چھین کے پہاڑ کے دامن میں ڈال دیا۔ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ہمارے، علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا، وہ میرے شعر بہت آتے تھے پڑھنے، میں چھوٹا سا تھا، ان کو بہت سنتا تھا، وہ میرے یعنی کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ پسندیدہ عالم تھے۔ ان سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 سال تک فطرس دامنے کو پہاڑ کے دامن میں پڑا رہا، 70,000 سال تک۔ 3 شعبان کو، تھوڑا سا جانتا ہے، خدا سلامت رکھے، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا اس محسن کی فرمائش پر۔ 3 شعبان کو جبرائیل امین علیہ السلام، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لاکھوں ملائکہ جبرائیل کے پیچھے پیچھے اور آگے آگے جناب جبرائیل، اور طاہر القادری کی قبلہ کتاب میں موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین ایک صدا لگاتے تھے، یا حسین، یا علی غور نہیں فرما رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، جبرائیل امین صدا لگاتے تھے یا حسین، اور پیچھے سے سارے ملائکہ جواب دیتے تھے یا حسین۔ اب جملہ کہہ دوں، اعتراض نہ کرنا کہ یہ یا حسین کا جلوس کیوں نکلتا ہے۔ ہمارے ماتمی سنگت کا جو سردار ہوتا ہے، جو سالار ہوتا ہے، وہ پہلے صدا لگاتا ہے یا حسین، پیچھے والے سارے کہتے ہیں یا حسین، یہ سنت جبرائیل ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ بڑی مہربانی۔ یہ جنابے کبھی 3 شعبان کو آنا ہوا تو سنائیں گے آپ کو فضائل۔ مولا حسین علیہ السلام کے فضائل 14 میں منفرد ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کے 70 فضائل ایسے ہیں جو 14 میں منفرد ہیں، کیونکہ ان 14 میں حسین بھی ایک ہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، مجھے صرف 10 منٹ پڑھنا ہے، تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مولا حسین علیہ السلام 3 شعبان ہیں، یا حسین کی صدا کرتے ہوئے جلوس لے کر آ رہے ہیں۔ اچانک نیچے سے فطرس نے آواز دے کے کہا، اے سردار ملائکہ، بہت خوش ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے دیکھا اور کہا، فطرس، آج مولا حسین دنیا میں گئے ہیں، ہم ان کے نانا کو مبارک دینے جا رہے ہیں۔ اے علی، دیکھیے میرے سر پہ امامہ ہے، کوئی روایت ایسی نہیں پڑھوں گا،
جو ضعیف ہو یا ادھر ودھر کی روایت ہو، مستند کتابوں والی روایت پڑھتا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے اور ہر آنے والے کی، ہر پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جبرائیل امین نے کہا کہ جا رہے ہیں رسول پاک کو مبارک دینے، فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں دعا لینے کے لیے، اتنی میری تعلیم نہیں ہے، اتنے عرصہ میں نے پڑھا نہیں ہوگا جتنی اعجاز صاحب کی ذاکری ہے، تو آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہو کہ یا اللہ تو نے اسے سزا دی ہے، بتا میں اسے دروازے پہ شفا کے لیے لے جاؤں یا نہ لے جاؤں۔ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی سنگل ون، بڑی مہربانی، سنگل ون روایت دکھا دیں کسی کتاب میں کہ جناب جبرائیل امین نے، اس طرف والے ذرا سردی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو تو بول کم رہے، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل امین نے پوچھا ہو یا اللہ اجازت ہے، تو نے سزا دی تھی، تو نے عتاب میں مبتلا کیا تھا۔ ملائکہ کو عذاب نہیں ہوتا، عتاب ہوتا ہے، عتاب اور عذاب میں فرق ہے۔ اب اس تشریح میں جاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا۔ تو ان کو تو نے عتاب میں مبتلا کیا، یا اللہ اجازت ہے میں اسے شفا کے لیے لے جاؤں؟ تو جملہ کہوں، 3 شعبان کو صبح سے شام تک اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ 3 شعبان کو جبرائیل بھی جانتے ہیں اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہوا ہے۔ آج حسین کے صدقے میں اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مانگنے کی ضرورت ہے۔ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج صرف حسین سے مانگنے کی ضرورت ہے، لہذا جبرائیل امین نے کہا آ جاؤ میرے بالوں پر پہ۔ جبرائیل بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کام نہیں کرتے، لیکن آج جانتے ہیں جبرائیل امین کہ میں نے اگر فطرس کو لے جا کے شفا دلائی تو اللہ کی رحمت کو جوش ہے۔ اٹھایا بالوں پر پہ، لے کر آئے رسول پاک کے دروازے پہ۔ سرکار جانتے سب کچھ ہیں، سب کچھ سرکار کے سامنے بنائے، لیکن ہم تک روایت پہنچانے کے لیے پوچھا، ہم تک روایت پہنچانے کے لیے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ یا علی، پھر دوہرا رہا ہوں، جانتے سب کچھ ہیں، ہم تک روایت پہنچانے کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں سرکار یہ فطرس فرشتہ ہے، ہزاروں سال پہلے، 70,000 سال پہلے اس نے عرش کا طواف کرتے وقت کہا تھا مم مثلی، اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے اور پہاڑ کے دامن میں ڈال دیا تھا۔ آج میں آ رہا تھا آپ کو مبارک دینے، اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس لانا تھا تو اس وقت لاتے جب میں دنیا میں آیا تھا۔ عجیب جملہ ہے، اس وقت لاتے جب میں دنیا میں آیا تھا۔ آج اگر لائے ہو تو اس کے پاس لے جاؤ جو آج دنیا میں آیا ہے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں مصائب بھی نہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج اگر لائے ہو تو اس کے پاس لے جاؤ جو آج دنیا میں آیا ہے۔ میں اعجاز صاحب کے احترام میں مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، بس یہ سن لے، یہ محسن کی خواہش پوری ہو جائے اگر اجازت ہے۔ اجازت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس نتیجہ دے رہا ہوں کہ جھولے سے کیسے شفا ملتی ہے۔ یا علی، مولا فرماتے ہیں نبی پاک لے جاؤ حسین کے پاس۔ فطرس کو اٹھایا جناب جبرائیل امین نے، لائے مولا حسین کے جھولے کے پاس۔ اب میں چیلنج کر کے پھر بات کر رہا ہوں، یہ 2 ویڈیو بن رہی ہیں، یہ ملتان عزاداری اور لودھرا عزاداری اور کس کس چینل پہ مجلس جا رہی ہے۔ چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، فطرس کو اٹھایا جناب جبرائیل امین نے، مولا حسین ابھی چند گھنٹوں کے ہیں، جھولے میں سو رہے ہیں، جھولے میں سو رہے ہیں۔ چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں کہ جبرائیل امین نے مولا حسین کے پاس لا کے فطرس کو مولا کے مسام سے مس کیا ہو،
یا مولا کے ان کپڑوں سے مس کیا ہو جو جسم سے مس تھے؟ نہیں. یا جھولے کے اندر کے حصے سے مس کیا ہو جو مولا کے کپڑوں سے مس تھے؟ پھر دہرا رہا ہوں. جبرائیل امین نے فطرس کو اٹھا کر مولا حسین کے جسم سے مس کیا ہو؟ نہیں. مولا حسین کے ان کپڑوں سے مس کیا ہو جو جسم سے مس تھے؟ نہیں. مولا کے جھولے کے اندر کے حصے سے مس کیا ہو جو مولا سے مس تھا؟ نہیں. جبرائیل امین نے مولا کے جھولے کے باہر کے حصے سے مس کیا. یا علی جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. جبرائیل امین نے، پھر چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، جبرائیل امین نے مولا حسین کے مسام سے مس نہیں کیا، یعنی مولا کے جسم سے مس نہیں کیا، ان کپڑوں سے مس نہیں کیا جو جسم سے مس تھے، جھولے کے اس حصے سے مس نہیں کیا جو مولا کے کپڑوں سے مس تھے، یعنی ٹچ ہوئے تھے. نہیں. جھولے کے باہر کے حصے سے مس کیا. بھاری جملہ کہہ رہا ہوں. مولا کے جھولے کے باہر کے حصے سے مس کیا. باہر کا حصہ مولا سے مس نہیں تھا، منسوب تھا. یا علی جو پہنچ جائے. پتا چلا منسوب جھولا فطرس کو شفا دے سکتا ہے تو منسوب جھولا ہمیں بھی شفا دے سکتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے. دیکھیں جو میں 1 گھنٹے میں پڑھتا تشریح کر کے وہ میں نے آدھے گھنٹے میں پڑھ دیا. بہت سے لوگ آمادہ نہیں ہوئے، نہیں سمجھ میں آئی بات. مس اور منسوب ہوتا ہے جس کو منسوب کر دیا جائے. یہ غازی کے علم سے منسوب علم ہے نا، وہی علم نہیں ہے لیکن منسوب علم ہے. تو اس کا مطلب ہے جھولا جو مولا حسین کا تھا جس سے مس کیا تھا وہ مولا سے منسوب تھا، مولا سے مس نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے منسوب جھولا فطرس کو شفا دے سکتا ہے تو شہزادہ علی اصغر کا منسوب جھولا ہمیں بھی شفا دے سکتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. یا علی بس 1.5 منٹ کی بات اور سن لیں. وہ میرے پہلے والے ذاکر میرا ٹائم لے گئے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آ کے فری میں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب فطرس کو مس کیا، اچانک بالوں پر آ گئے. یا علی جیسے ہی بالوں پر آئے آسمان پہ اڑا، درمیان آسمان، پھر انگڑائی لی. یا علی پھر جملہ کہا مم مثلی. یا علی جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. پھر انگڑائی لی اور پھر جملہ کہا، جن کی سمجھ نہیں آ رہی میں ذمہ دار نہیں ہوں. انگڑائی لی اور پھر کہا مم مثلی، ہے کوئی میری مثل. یہی تو جملہ وہاں کہا تھا جب اللہ نے بالوں پر چھینے تھے. جملہ کہوں، جبرائیل امین تیزی سے اڑے، سردار ہیں، راستے میں روکا. فطرس تم نے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا؟ تم نے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا. تم نے یہی تو جملہ انگڑائی لے کے کہا تھا عرش کا طواف کرتے ہوئے کہ مم مثلی، اللہ نے تمہارے بالوں پر چھین لیے تھے. تم پھر وہی جملہ کہہ رہے ہو مم مثلی. تم نے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا. فطرس کا جواب سنیے گا اور بس زحمت تمام. فطرس کہتا ہے اے سردار ملائکہ، جب میں نے عرش کا طواف کرتے ہوئے کہا تھا مم مثلی، اس وقت میں نے دعویٰ کیا تھا، دلیل میرے پاس نہیں تھی. خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے پاس دلیل نہیں تھی، آج میرے پاس دعوے کے ساتھ دلیل بھی موجود ہے. مجھ جیسا کون ہوگا جسے حسین کا جھولا شفا دے رہا. خدا آپ کو سلامت رکھے. جملہ کہہ دوں ایک، آسمان پہ پہنچا، آواز قدرت آئی، فطرس تمہیں حسین کے جھولے کے صدقے میں بالوں پر مل گئے. کہ یا اللہ 70,000 سال تک سسپینڈ رہا ہوں، یا علی معطل رہا ہوں، سسپینڈ رہا ہوں، معطل رہا ہوں 70,000 سال تک. آج میرا سفارشی ہے حسین.
آج میری سفارش کرنے والا ہے حسین اور اس کا جھولا. اب میں عرش کا طواف نہیں کروں گا کیونکہ میرا سفارشی ہے بڑا, تو میری ڈیوٹی اس سے بڑی ہونی چاہیے. یا علی وار فرما رہے ہیں آپ, یا اللہ مجھے انسینٹیو ملنا چاہیے, مجھے اعزازیہ ملنا چاہیے, اس لیے کہ میرا سفارشی ہے حسین. آپ دیکھیں یہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں, بہت سارے مسلم لیگ نون کے بھاگے ہوئے ہیں نا ملک سے باہر, اگر خدا نخواستہ دوبارہ حکومت آ جائے تو سب آ جائیں گے, ایسا ہے یا نہیں؟ اور سب آ کر اپنی حکومت میں انسینٹیو لیں گے کہ جناب اتنے اچھا معطل رہیں, تو اگر میں پہلے وزیر تھا تو اب مجھے اور بڑا عہدہ ملنا چاہیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی تو سارے بھاگے ہوئے واپس آ گئے تھے. میرے بہت سے دوست بھی تھے ان میں, ان کو پھر زرداری صاحب نے بہت سارے عہدے دے دیے. تو جب کبھی کوئی معطل رہتا ہے اور دوبارہ آتا ہے اور سفارشی بڑا ہوتا ہے تو بڑا عہدہ مل جاتا ہے. فطرس نے کہا یا اللہ میں حسین نے مجھے شفا دی ہے, اب میرا عہدہ کیا ہوگا, ذمہ داری کیا ہوگی؟ آواز قدرت آئی, فطرس اب عرش کے طواف سے زیادہ بڑا عہدہ تمہیں دیا جاتا ہے. یا علی اب ذرا اپنی قسمت پہ ناز کیجئے گا آپ. فطرس کہتا ہے یا اللہ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ اب حسین کی شفا کے بعد ڈیوٹی یہ ہے, آج کے بعد حسین کا چاہنے والا جب حسین کو سلام کرے گا وہ سلام تم حسین تک پہنچاؤ گے. یا علی یا علی یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اب میں آپ جتنے یہاں مومنین مومنات تشریف فرمائے, بچے بڑے, آپ کی قسمت پہ سلام, اپنے آپ پر فخر کیا کریں, اس لیے کہ جب سلام پہنچانے والا فطرس جیسا فرشتہ ہے تو سلام کرنے والے کی اہمیت کیا ہونی چاہیے. یا علی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا علی مولا سلامت رکھیں.